خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امکان وحی، ٹھیک، وحی در واقع نوعی برقراری رابطے میان ملء اعلی و مادہ سفلاس و از همین رو این پرسش مطرح شده است که چگونه این رابطه برقرار می شود در حالی که سنخیت، همتایی و تناسب بین رابطه و مربوط شرط است۔ مولانا سوال یہ ہے کہ وحی ایک رابطہ ہے ملء اعلیٰ اور مادہ سفلا کے درمیان۔ وحی کے ذریعے سے آسمان والوں سے زمین والے جڑتے ہیں، ملء اعلیٰ عرش اعظم، آسمان جو بھی آپ کہہ لیں، اور مادہ سفلا یہ زمین۔ وحی کے ذریعے سے یہ رابطہ برقرار، وحی کیا ہے؟ رابطہ ہے، کس کے درمیان؟ ملء اعلیٰ اور مادہ سفلا۔ تو چونکہ وحی ایک واسطہ ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے ملء اعلیٰ کو مادہ سفلا سے ربط دینے کا، جوڑنے کا، لہٰذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان رابطہ کیسے برقرار ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی تناسب نہیں ہے۔ رابطہ اور مربوط کے درمیان سنخیت کا ہونا شرط ہے، ہمتائی اور تناسب کا ہونا شرط ہے۔ جب تک کہ رابطہ اور مربوط کے درمیان سنخیت نہیں ہوگی، رابطہ برقرار نہیں ہو سکتا۔ کہاں ملء اعلیٰ ایک دوسری دنیا ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اور کہاں مادہ سفلا، اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ دونوں میں کوئی سنخیت، کوئی تناسب، کوئی ہمتائی نہیں پائی جاتی۔ جب ملء اعلیٰ اور مادہ سفلا میں کسی طریقے کا کوئی تناسب نہیں ہے، کوئی سنخیت نہیں ہے، تو پھر دونوں کو آپس میں جوڑا کیسے جا سکتا ہے؟ جوڑنا کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک بات۔ دوسری، بے علاوہ صعود و نزول و مقابل مستلزم تحیز یعنی جہت داشتن است، ہر آن کی جہان برائے مادے دارائے تجرد محض آری الصفات جسمانی است۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ صعود اور نزول کہ جو تحیز کے مستلزم ہے، یعنی تحیز یعنی ایک جہت، اوپر سے آ رہا ہے نیچے کی طرف، نیچے سے جو چیز جا رہی ہے اوپر کی طرف، ٹھیک ہے، اس میں ایک جہت ہوگی۔ نزول و صعود یہ دونوں تحیز کے مستلزم ہیں، جبکہ جو جہان ماورائے مادہ ہے اس میں جو ہے وہ ہے ہی نہیں، جہت تصور ہی نہیں ہے۔ جہت کا تعلق مادہ سے ہے، جو چیز مادے سے ماورا ہے، جو صفات جسمانی سے جو چیز خالی ہو، وہاں جہت معنی ہی نہیں رکھتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اولاً تو یہ کہ کیا عالم سفلا یا جو یہاں پر یہ دیا ہوا ہے کہ ملء اعلیٰ اور مادہ سفلا کے درمیان رابطہ برقرار کیا جا سکتا ہے جبکہ دونوں کے درمیان کوئی سنخیت نہیں ہے، ایک سوال۔ دوسرے، صعود و نزول و مقابل مستلزم تحیز است، یہ تحیز کے مستلزم ہے، چاہے صعود ہو چاہے نزول ہو، چاہے اوپر سے نیچے آنے والی چیز، چاہے نیچے سے اوپر جانے والی چیز ہو، یہ تحیز کے مستلزم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ ایک جہت چاہتے ہیں، ان کے لیے جہت ضروری ہے، جبکہ ماورائے طبیعت کیا ہے؟ تجرد محض ہے، اور تجرد محض یعنی جو جسم سے عاری ہو، جو جسم سے پاک ہو، وہاں تحیز کا امکان ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ مان لیں کہ وحی ایک پدیدہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتی ہے،
تو چلو زمین کے لیے تو جہت مشخص کی جا سکتی ہے چونکہ یہ مادہ ہے، لیکن ملأ اعلیٰ یا جو ماوراء طبیعت ہے، جو وہ دنیا جدھر سے وحی آ رہی ہے، کیا وہاں پر بھی آپ جہت کا تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، جبکہ نزول میں جہت کا تصور ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ، وہاں جہت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ یہ دو سوال ہیں، ان دونوں سوالوں کا جواب کیا ہوتا ہے وہ آگے دیکھتے ہیں۔ وہی در واقع نوعی برقراری رابطے میان ملأ اعلیٰ و مادہ سفلی، کہہ رہے ہیں کہ وہی حقیقت میں ایک قسم کی ایک طریقے کا رابطہ برقرار کرنا ہے ملأ اعلیٰ اور مادہ سفلی کے درمیان، یعنی عرش اعظم اور زمین، ایسے کہہ لینا آپ بالکل آسان لفظوں میں کہیں تو ٹھیک، زمین اور آسمان کے درمیان ایک رابطہ برقرار کرنا، گویا ہاں وہی کا کام ہے کہ آسمان کو زمین سے جوڑے، ایک ربط دے آسمان کو زمین سے۔ از همین رو این پرسش مطرح شده است چونکہ وحی حقیقت میں ملأ اعلیٰ اور مادہ سفلی کے درمیان ایک رابطہ برقرار کرنے جیسا ہے، لہذا یہ سوال پیش آتا ہے کہ چگونه ان رابطے برقرار می شود، کہ ملأ اعلیٰ اور مادہ سفلی کے درمیان رابطہ کس طریقے سے برقرار ہو سکتا ہے؟ در حالی کہ سنخیت یعنی ہمتائی و تناسب بین رابطے و مربوط شرط است، جبکہ سنخیت یعنی ہمتائی و تناسب رابطہ اور مربوط کے درمیان شرط ہے کہ رابطہ اور مربوط دونوں کیا ہوں؟ ہمتا ہوں، ہم سنخ ہوں، مناسبت ہو دونوں میں۔ آگ اور پانی دونوں آپس میں مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے بھائی، سنخیت دونوں کی الگ الگ ہے، کوئی ہمتا ہی نہیں ہے دونوں میں۔ ایسے ہی ملأ اعلیٰ اور مادہ سفلی، زمین اور آسمان، ان دونوں کی سنخیت، دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے، پھر ان دونوں کے درمیان رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رابطہ اور مربوط، ان دونوں کے درمیان سنخیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ رابطہ اور مربوط کے درمیان سنخیت نہیں ہوگی، رابطہ برقرار نہیں ہو سکتا۔ یہ بے علاوہ اس کے علاوہ صعود و نزول، صعود کہا جاتا ہے، صعود و نزول، اوپر سے جب کوئی چیز نیچے آتی ہے تو اسے کہتے ہیں نزول، اور نیچے سے جب کوئی اوپر جاتی ہے چیز تو اس کو کہتے ہیں صعود، یعنی نیچے سے اوپر جانا، نزول یعنی اوپر سے نیچے آنا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، چاہے صعود ہو چاہے نزول ہو۔ ومقابل مستلزم تحیز جہت داشتن است، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں کیا ہے؟ مستلزم تحیز ہیں، تحیز یعنی جہت، کسی ایک جہت میں ہونا، جہت لازم ہے ان کے لیے، صعود ہو چاہے نزول ہو، ان دونوں کے لیے تحیز لازم ہے۔ تحیز لازمی یعنی ایک جہت لازم ہے، کسی نہ کسی ایک سمت ہوگا، کسی نہ کسی ایک جہت نزول ہوگا یا صعود ہوگا۔ حال آن کے جہان برائے مادہ، جبکہ جو مادہ سے اوپر والی دنیا ہے یعنی آسمان، دارائے تجرد محض، وہ کیا ہے؟ تجرد محض ہے۔ کیا مطلب تجرد محض ہے؟ یعنی الصفات آری الصفات جسمانی است، آسمان جسمانی صفت سے آری ہے، اس میں کوئی جسمانی صفت نہیں پائی جاتی۔ جہاں جسمانی صفت ہوگی وہاں تحیز ہوگا، جہاں جسمانی صفت نہیں وہاں تحیز نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آسمان کے لیے کوئی تحیز ہی نہیں ہے تو وہاں سے وحی نازل کیسے ہوگی؟
نزول و صعود وہیں ہوگا جہاں تحیز ہوگا. تحیز زمین پہ ہے، آسمان میں نہیں ہے، کیونکہ وہ مجرد محض ہے، اس میں کوئی ایسی صفت نہیں پائی جاتی جو جسمانی صفت سے تعلق رکھتی ہو. ٹھیک، تو یہ دو سوالات ہیں. اب ان دو سوالوں کے جواب کیا ہے؟ برخی روشن فکران غرب زدے کے بے اصطلاح گرائش دینی پیدا کرنے ان با نگاہ نو بے پدید وہمی گوین انچ پیامبران بنا میں وہی عرضے کرنے ان انعکاس افکار درونی آنانس. کہہ رہے ہیں کہ بعض جو روشن فکر دانشمند ہیں، سمجھ رہے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ لیٹسٹ عالم ہے، کیا ہے؟ ہاں، لیٹسٹ عالم ہے، ایک دم بالکل، ہاں، نئے پروڈکٹ والے ہیں نا، روشن فکر ان کو، یعنی غرب زدے، جو مغربی تہذیب سے، وہاں کی تاریخ و تمدن سے، وہاں کی فکروں سے جو لوگ متاثر ہیں، سمجھ رہے ہیں. بعض روشن فکر جو غرب زدہ ہیں، جو مغربی ذہنیت رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے مسلمان ہو گئے، آسان لفظوں میں ایسے مسلمان کی جن کی ذہنیت کیا ہے؟ غربی ہے، جنہیں روشن فکر کہا جاتا ہے. بانگاہی نو بے پدید وحی گویان، انہوں نے وحی کو ایک نئے انداز سے، ایک نئی نگاہ سے دیکھا ہے. ابھی تک وحی کے معنی جو بیان کیے ہیں، وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے، حقیقت وحی کیا ہے، وہ آشنا ہو چکے ہیں. لیکن ابھی جو روشن فکر ہیں، جن کی ذہنیت غرب زدہ ہے، انہوں نے وحی کو ایک دوسری نگاہ سے دیکھا ہے اور کہتے ہیں کہ وحی یعنی انچ پیامبران بنا میں وحی عرضے کر دے ان، کہ نبیوں نے وحی کے عنوان سے، وحی کے نام سے جو کچھ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، انعکاس افکار درونیہ آنانس، وہ ان کی باطنی باتیں ہیں، ان کی باطنی فکریں ہیں، انہی کو ظاہر کیا ہے. وحی کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان سے کوئی چیز اتری ہو اور پھر انہوں نے وہ چیز دوسروں تک منتقل کر دی ہو، نا. وحی یعنی جو ان کے اندر کی بات تھی، اس کو نکال کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، یہ وحی. سمجھے مطلب؟ انعکاس افکار درونیہ آنانس، انبیاء علیہ السلام نے وحی کے نام پر جو کچھ پیش کیا ہے، وہ ان کی اندرونی فکر کا عکس ہے. پیامبران مردانی خیراندیش و اصلاح طلب بودیان، کہہ رہے کہ انبیاء کیا ہے؟ لوگوں کے لیے خیر اندیش افراد اور اصلاح طلب ہوتے تھے. کہ خیر اندیشی درون شان بصورت وحی وگاہ بصورت ملک تجسم یافتے، کہ یہی جو ان کے اندر خیر طلبی کی اور خیر اندیشی کی جو صفت ہے، جو لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اچھا خیال کرتے ہیں، ٹھیک، یہی اچھی فکر، اچھی سوچ کیا ہے؟ کبھی وحی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی فرشتے کی صورت میں. کبھی فرشتہ جو کچھ ان کے خیر اندیشی جو ان کے ذہن میں ہوتی ہے، فرشتہ آ کر کے وہ بتا کے جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ نہیں آتا، خود ہی ان کے اندر سے وہ چیز باہر آ جاتی ہے. و گمان بردیان کی از جائی گاہ دیگر و آنان الہام شدہ است، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کے اوپر یہ چیزیں الہام ہوتی ہیں. و بدین سبب برخی نادرستی ہاں کی در گفتہ و نوشتہ آنان یافت می شود، اسی وجہ سے ان کی تحریروں میں یا ان کی بیانات میں کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو بالکل وحی سے سازگار نہیں ہے، وحی کے خلاف ہے. بدیہی و طبیعی، یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے، کیونکہ ساختار فکری و اندیشے چنین مردانی مولود محیط و جو حاکم بر افکار و عقائد مردم آن زمان است. یعنی کیونکہ
جو ان کی فکر ہے، جو ان کی سوچ ہے، یہ ان کی فکر اور ان کی سوچ کیا ہے، جہاں پہ یہ رہتے ہیں، جس ماحول میں اور جس جگہ پر، ٹھیک، اس جگہ اور اس ماحول کا اثر حاکم ہے ان کی فکروں پر. یہ نہیں بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کیا ہے، یہ جس ماحول سے متاثر ہے وہ ماحول بول رہا ہے. سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چنین مردانی وہ طبیعی سے، اور یہ بات بالکل واضح اور طبیعی ہے، کیونکہ ساختار فکری و اندیشہ چنین مردانی، اس طریقے کے لوگوں کی سوچ اور ان کی فکر کا سانچہ ڈھانچہ مولود محیط، اس محیط کی پیداوار ہے. وجو حاکم بر افکار و عقائد مردم، جو عقائد، جو فکر لوگوں کے اوپر حاکم ہے، یہ اس کی دین ہے. از ہمین رو، اسی وجہ سے در گفتار شان، ان کے بیانات میں، ان کے گفتگو میں، برخی باور ہائے زمانے خیش را آوردیا، کچھ اپنے زمانے کے عقائد کو، کچھ اپنے زمانے کے فکروں کو بیان کیا ہے کہ سپس نادرستیاں ان ثابت شدہ است. اسی وجہ سے ان کے وہ اقوال، ان کے وہ بیانات غلط ثابت ہو رہے ہیں. وگرنہ خداوند اعلیٰ و اشرف از آن است کی نادرستی ہائی در سخنش یافت شود، کیونکہ خدا کے کلام میں، خدا کے بیان میں کوئی غلط بیان ہو، کوئی غلط بات ہو، خدا کی ذات اس سے بہت اشرف اور بہت اعلیٰ ہے. کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ الہی کلام کے اندر اپنی فکروں کو داخل کر دیا. جس ماحول میں، جس سماج میں رہتے ہیں، وہاں اس ماحول میں لوگوں کی جو فکریں ہیں، جو عقائد ہیں، ٹھیک، اس سے متاثر ہو کر کے انہوں نے اسلامی تعلیمات کے متعلق کچھ بیانات دے دیے. اب وہ بیانات غلط ثابت ہو رہے ہیں، تو ان کے بیانات کے غلط ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کلام الہی غلط ہے. کلام الہی میں غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا کی ذات غلطی سے مبرہ اور منزہ ہے. یہ ان کے اپنے کلام کی خامی ہے. وہ گویا ان اس کی ارائے کنندگان ان تفاسیر یا پیامبران دا افرادی سادے لو فرض کرتے اند. ارائے ان گونے تفسیر از جائے گاہ پیامبران الہی در واقع انکار نبوت است. کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کی تفسیروں کو پیش کرنا، اور جو تفسیریں پیش کی ہیں یہ نئی فکر والے، نئی سوچ والے علماء نے، جو جن کی تفسیریں غلط ثابت ہو رہی ہیں، تو ان لوگوں نے جو تفسیریں پیش کی ہیں، ان تفسیروں سے حقیقت میں کیا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم انکار نبوت کریں. جائے گاہ پیامبران الہی در واقع انکار، ہاں، انہوں نے اپنی تفسیر میں جو نبیوں کے مقامات بیان کیے ہیں، وہ در واقع انکار نبوت کے برابر ہے، انکار نبوت جیسا ہے. وہ گویا ان است کے اور ان کے بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الہی کنندگان ان تفاسیر، اس طریقے کی تفسیریں جنہوں نے پیش کی ہیں، یا پیامبران دا افرادی سادے لو فرض کر دیں، یا ان مفسرین نے جو انبیاء علیہ السلام کو بالکل ایک معمولی انسان کی طرح فرض کر کے جو بیان کیا ہے، واقعیت را از تخیلات تشخیص نہ دادیان، انہوں نے حقیقت اور خیالات دونوں کو ملا دیا ہے. حقیقت کچھ اور ہے اور خیالات کچھ اور ہیں. حقیقتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، تخیلات کو لے لیا. یا آنان را ہیلگر و دروگو پنداشتیان، یا یہ کہ اس طریقے کے مفسرین نے انبیاء علیہ السلام کو کیا ہے،
جھوٹا اور فریب دینے والا گمان کیا ہے، در حالے کی درستی و صداقت، بزرگی و جلالت شان انبیاء برہمگان روشن ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کا سچا ہونا، صادق ہونا، ان کی نبوت کا صحیح ہونا، ان کی بزرگی، ان کی جلالت، یہ تمام چیزیں سب پہ واضح اور روشن ہیں۔ یہاں سے کلام خالی یہ ہے، باوجود سطر میں آسان میں یہ عبارت مشکل کر رہی ہوگی آپ لوگوں کو، مجھے پتا ہے، کہنا خالی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ مفسرین جو معاصر ہیں، جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں، انہیں اسلام لے کر کے چلے آئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو چونکہ ہم مغربی ممالک میں رہتے ہیں تو مغربی ممالک کی جو تہذیب ہے، جو وہاں کے عقائد ہیں، جو وہاں کے لوگوں کی فکریں ہیں، جو سوچ ہے، یہ لوگ بھی اس سے متاثر ہوں گے، اسی سے متاثر ہو کر کے قرآن مجید کی آیات کی جب تفسیر کی تو انبیاء علیہ السلام کی شان میں جو کچھ انہوں نے لکھا وہ بالکل واقعیت کے خلاف، اس انداز سے لکھا کہ یہ تفسیریں مغربی فکر کے مطابق، مغربی تہذیب کے مطابق، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں، واقعیت کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو مقامات عطا کیے، جو درجات عطا کیے، جو شان ان کی بیان کی ہے وہ اور ہے، اور ان لوگوں نے جس انداز سے انبیاء علیہ السلام کے اوپر بیانات دیے یا جو لکھے ہیں، اس سے انکار نبوت کی بو آتی ہے یا شان نبوت میں گستاخی، ان کے مرتبے کو، ان کی شان کو گھٹایا گیا، ایک معمولی انسان کی طرح سے پیش کیا گیا ہے، سمجھے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کے مفسرین کے جو معاصر ہیں اور جو مغربی افکار سے متاثر ہیں، ان کی تفسیروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے دو غلطیاں کی ہیں، ان لوگوں نے دو غلطیاں کی ہیں، اب اس کو توجہ۔ پہلی برائے تحقیق و بررسی نمونہ ہے بہی آسمانی میں کتاب ہے تعریف شدہ کی ترجمہ ہے ناقص و آمیختے با تصرفات دیگران اس رجوع کرنے اندر حالی کے قبل میں باعث صحتین نوستہ اطمینان پیدا۔ کیوں غلطی کی، کیوں اس طریقے کی تفسیریں لکھ دی انہوں نے؟ پہلی غلطی یہ ہے کہ وحی آسمانی کے سلسلے میں، یعنی آیات الہی کے سلسلے میں، ایسی کتابیں کہ جو کتابیں تحریف ہو چکی ہیں یا جو کتابیں مکمل نہیں ہیں، یا جن کتابوں میں وحی کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی گھٹا بڑھا دی گئی، انہوں نے اس کو منبع اور سرچشمہ بنا دیا، وہاں سے ساری باتیں لی اور پھر نتیجہ پیش کر دی۔ تو جب ظاہر سی بات ہے منبع اور سرچشمہ ہی غلط ہوگا تو اس سے نکلنے والا نتیجہ بھی غلط ہوگا۔ بھائی جس سرچشمے جہاں سے پانی گندا نکل رہا ہو وہاں سے لیں گے تو صاف پانی کہاں سے آئے گا؟ گندا ہی آئے گا نا۔ تو جہاں پہلے ہی سے تحریف ہے، جہاں پہلے ہی تحریف کی جا چکی ہے، تحریف شدہ مطالب سے آپ جب کوئی بیان دیں گے، کوئی نتیجہ نکالیں گے تو وہ نتیجہ اور وہ بیان کس حد تک صحیح ہوگا؟ وہ بھی غلط ہوگا۔ تو پہلی غلطی یہ ہوئی کہ تحقیق اور بررسی کے لیے آسمانی وحی کے جو نمونے ہیں ان کی تحقیق اور بررسی کے لیے انہوں نے تحریف شدہ کتابوں یا ان ترجموں کی طرف جو ناقص تھے یا جو تصرفات سے آمیختہ تھے اس کی طرف رجوع کیا انہوں نے، جبکہ ان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جن کتابوں کو ہم تحقیق اور بررسی کا منبع قرار دے رہے ہیں یہ کتابیں معتبر ہیں یا نہیں، یہ قابل اعتماد ہیں یا نہیں۔ اگر ان کی تحقیق اور بررسی کا منبع اور ماخذ قابل اطمینان ہوتا اور اس سے پھر وحی کی باتیں لیتے تو یقیناً وہ بھی قابل اطمینان ہوتی، لیکن انہوں نے بجائے یہ کہ قابل اطمینان ماخذ اور منبع کو تحقیق اور بررسی کا اپنے ماخذ قرار دیتے، انہوں نے تحریف شدہ کتابوں اور ایسے ترجمے جن ترجموں میں
دوسری چیزیں مخلوط کر دی گئی، آمیختہ کر دی گئی ہیں، ملا دی گئی ہیں، ان کو منبع اور ماخذ قرار دیا اور پھر اسی کے بیس پر آیات الہی کی تفسیر کرتی. یہ پہلی بات. دوسری بات، انسان را موجودی مادی فرض کر دینا، حالانکہ انسان ترکیب از روح و جسد ہے. دوسری جو سب سے بڑی غلطی کی ان لوگوں نے یہ کہ انہوں نے انسان کو مکمل طریقے سے مادی فرض کیا ہے. کہا انسان سراپا مادی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. انسان دو چیزوں سے مرکب ہو کر کے بنا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. انسان کا جسم تو مادی ہے لیکن انسان کی روح مادی. اسی لیے کہا کہ وہی کا مطلب ان کے اندر کی بات وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اوپر کی بات نیچے آئے نا. جسم کے ذریعے سے ملائے اعلیٰ سے رابطہ برقرار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جسم مادی ہے لیکن روح کے ذریعے سے وہ اگر عالم مجرد ہے تو روح بھی کیا ہے؟ مجرد ہے. مجرد کو مجرد سے جوڑا جا سکتا ہے، مادے کو مجرد سے نہیں جوڑا جا سکتا. تو یہ دوسری غلطی جو ان لوگوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک مادی موجود فرض کیا، جبکہ انسان مرکب ہے روح اور جسم سے کہ روحش السنخ ملئ اعلیٰ. یہ جو انسان کی روح ہے اس کی حقیقت، اس کی سنخیت ملئ اعلیٰ سے ملتی ہے، یعنی مجرد ہے، اس میں کوئی مادہ نہیں ہے. وہ سنخیت کی شرط برقراری رابطہ محصور میں شبد، اور سنخیت کی جو رابطہ برقرار کرنے کی شرط ہے وہ روح کے لیے ممکن ہے، جسم کے لیے ممکن نہیں ہے. انہوں نے جو وحی کا جو انکار کیا اور وحی کے جو حقیقی معنی ہے کہ آسمان سے ملئ اعلیٰ سے زمین کی طرف کوئی بات بھیجی جا رہی ہو، اس کا انکار اسی لیے کیا. کہا کہ چونکہ یہ انسان کلی طریقے سے مادہ ہے لہذا ممکن نہیں ہے کہ ایک مادہ اور ملئ اعلیٰ میں رابطہ برقرار ہو سکے، اس لیے کہ رابطہ اور مربوط کے درمیان سنخیت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ سنخیت ہے ہی نہیں ہے. ایک مجرد ہے اور ایک مادہ ہے. مادہ اور مجرد دونوں کبھی آپس میں مل نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ نا، انسان مکمل مادہ نہیں ہے، انسان روح اور جسم سے مرکب ہو کر کے بنا ہے. انسان کا جسم مادہ ہے لیکن اس کی روح وہی سنخیت رکھتی ہے جو سنخیت ملئ اعلیٰ کی ہے. تو جب روح کی سنخیت ملئ اعلیٰ والی سنخیت ہے تو روح کے ذریعے سے ملئ اعلیٰ سے رابطہ برقرار ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ چلیں باقی کر دیں.